نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی۔ آج سے چند ماہ قبل پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب آیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے اس سے بدترین متاثر ہوئے۔ اس دوران حکومت کی جانب سے، بین الاقوامی اداروں کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا، لیکن ابھی تک بین الاقوامی اداروں کی طرف سے بھی، مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی جنہوں نے پاکستان کو سیلاب سے متاثرین کے لیے امداد کا وعدہ کیا تھا، مناسب مقدار میں مناسب وقت پر یہ امداد نہیں پہنچ رہی، جس سے کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایک تو جو امداد ہے، جو اپیل کی گئی ہے وہ نہیں پہنچ رہی، جو وعدہ کی گئی امداد تھی وہ بھی نہیں پہنچی، تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی کچھ مس مینجمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اور گزشتہ دنوں جو وطن کارڈز تقسیم ہوئے ہیں پاکستان کے ہر صوبے میں، یعنی خیبر پختونخوا میں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں اور سندھ میں، یہ اطلاعات اور یہ شکایات اور یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ وطن کارڈز کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ جو حقدار لوگ ہیں، جو متاثرہ اصل میں متاثرہ لوگ ہیں، زیادہ تعداد میں ان تک نہیں پہنچی، بلکہ غیر متاثرہ یا جو کہ غیر حقدار ہیں ان تک یہ امداد پہنچی۔ یہ سلسلہ نہ صرف پنجاب میں ہوا بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی ہوا۔ اور اب اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو 80,000 روپے مزید امداد کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں بھی مزید بدعنوانیاں یا مزید ظاہر ہے کہ غیر شفافیت ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور وہاں پر سے بھی شکایات ملی ہیں کہ وہاں بھی غیر متاثرین اور جن کا حق نہیں تھا ان میں وطن کارڈز کی تقسیم ہوئی ہے۔ کیا صورتحال رہی ہے اور آگے عوام میں کتنی جو سیلاب سے متاثرہ عوام ہیں ان میں تشویش پائی جاتی ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ قاف کے مرکزی رہنما جناب اجمل خان وزیر نے، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ بہت بہت شکریہ اجمل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈی اے خان میں یہ وطن کارڈز کے حوالے سے ہوا کیا ہے؟ اصل میں یہ ایسے ہوا تھا کہ جس وقت یہ ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ نام بھیجے تھے تو اس وقت سب سے پہلے تو اس کے لیے جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا تھا، صوبائی حکومت نے جو کرائٹیریا بنایا تھا وہ بھی بڑا متنازع تھا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی، ہر یونین کونسل میں 2 کمیٹیاں بنائی گئی تھی، جس میں 3 لوگوں کی کمیٹیاں تھی۔ ان 3 کمیٹیوں میں سے ایک وہاں جو لوکل جو اس حلقے کا ایم پی اے تھا اس کا نمائندہ تھا، ایک سکول ٹیچر تھا اور ایک پٹواری تھا۔ تو ان 3 لوگوں کی کمیٹیاں، ہر یونین کونسل میں 2 کمیٹیاں بنائی گئی تھی۔ اب اس میں ہوا یوں کہ یہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو سکول کا ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی لوکل ایم پی اے سے تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور جس طرح پٹواری ہوتا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ جو ایم پی اے کا اپنا نمائندہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ جو ایم پی اے حضرات کے جن لوگوں نے ایم پی اے صاحب کو ووٹ دیے تھے، پہلے تو ان کے نام ڈالے گئے، یعنی جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان کو تو بالکل سائیڈ لائن کیا، چاہے وہ جتنے بھی ایفیکٹس کیوں نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ایم پی اے صاحب نے ایک وہ کیا، پھر اس کے بعد یہ جو کمیٹی تھی انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا کہ وہاں پہ ان کمیٹیوں نے وہاں پہ لوگوں سے ملتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے، وہاں پہ لوگ بدحال تھے سیلاب کی وجہ سے، تو یہ ان کو کہتے تھے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا اگر ہم آپ کا نام آگے فارورڈ کریں گے۔ تو اس میں مکمکا ہوا کہ اگر 20,000 روپے جو پہلے آپ کو ملیں گے، جو پہلے وہ ہوگا، اس میں بھی یہ ہوا کہ 10,000 آپ کے ہوں گے اور 10,000 ہمارے ہوں گے، اور جب بعد میں 1 لاکھ روپے آئیں گے تو اس میں 50-50 ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ تو کمیٹی نے تو تقریباً اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہمارے ڈی خان میں موجود ہے کہ یہ بھی ہوا ہے۔ اچھا، تیسرا انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ جو کمیٹی تھی ان لوگوں نے یہ جو نام فارورڈ کر دیے، یہ جو اس طریقے کے تحت جو نام فارورڈ کیے وہ نام گئے، اس میں جتنے بھی وہ لوگ تھے جو ایفیکٹیز تھے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ڈی خان میں جو مین ایفیکٹیز ایریا ہے اس سے زیادہ ایفیکٹیز ایریا جو سیلاب کی وجہ سے ایفیکٹ ہوئے وہاں پہ اتنے کارڈ نہیں ملے جو ادھر اسی علاقے میں کون سے ایریا کو ملے ہیں؟ اجمل صاحب یہ بتائیے کہ کن کن ایریاز کو یہ ملے ہیں، مطلب آپ ذرا ایریاز بھی منشن کر دیں۔ دیکھیں جی، اس میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ایک ہے تحصیل پاڑپور،
تحصیل پہاڑپور یعنی پہاڑپور جو سٹی ہے اس سے جو اوپر والا علاقہ ہے جو چشمہ کی طرف جاتا ہے اس سائٹ پہ وہ پنیالہ اور عبدالخیل سائٹ پہ یہاں پہ سیلاب نام کی کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو وہاں اس حلقے میں 20,000 کارڈ تقسیم ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کے جو وہ ہیں جو ایم پی ہے وہ ریونیو منسٹر بھی ہے. تو اس طرح پھر آپ آئیں جو ہماری جو ڈی خان سٹی تھی اس میں کوئی سیلاب آیا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ جو انڈیا میں ہیں ان کا ریکارڈ پہ ہے کہ وہاں سٹی میں اور جو علاقے میں نہیں. اب سٹی میں بھی لوگوں کو ایک ایک گھر میں 5-5 کارڈ ادھر بھی ملے ہوئے ہیں. اور جو افیکٹیز ایریا تھے اس میں تحصیل پروا تھا جو مین افیکٹ ہوئے تھے. اور دوسرا ایک سٹی 2 کا حلقہ ہمارا بنتا ہے جس کو چشمہ روڈ یہ پہاڑپور پلس پہاڑپور سے نیچے جو ڈی خان سٹی سے تھوڑا فاصلے پہ یہ ایک حلقہ ہے جو چشمہ روڈ پلس بنو روڈ اور پھر یہ آگے جا کر گرایات اور اس طرح مڈی روڈ تک یہ جاتا ہے. اور پھر کراچی کے علاقے میں بھی یہ سیلاب آیا تھا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا اجمل صاحب کہ ایک تو جو موجودہ سٹنگ حکومت ہے اس نے وہاں کے جو لوکل نمائندے ہیں جو ریونیو منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں ریونیو خیبر پختونخوا کے تو مرید کاظم ہی ہیں یہ ہوا یہ ہے کہ جو پیسے دیے گئے ہیں یہ اپنا ووٹ پکا کرنے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں یعنی سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے. اور اب یہ بتائیے گا کہ مزید لوگ کتنی تشویش کا شکار ہیں جو کہ متاثرہ لوگ ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ مزید 80,000 روپے لیے جائیں گے یہ تو مزید مکمکا ہوگا. دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو 80,000 ملنے والے ہیں تو وہ تو انہی لوگوں کو ملیں گے. اب یہ 58,153 لوگوں کو جو کارڈ ایشو ہو چکے ہیں یہ تو ان لوگوں کو ہی ملنے ہیں اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں ملنے. تو ان کے ساتھ تو پہلے سے ایک مکمکا ہو چکا ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے ایک گھر میں 5-5 6 کارڈ ملیں اور جن لوگوں کا ایکچول نقصان ہوا ہے ان غریبوں کو سرے سے کارڈ ملا ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ڈی خان میں یہ ایک بہت بات مشہور ہے ڈی خان کے سٹی میں ایک گھر میں 4-5 بندوں کو ملے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکے نے اس 20,000 پہ 2 کتے خریدے تھے 10,000 روپے کے. کیونکہ یہ بھی بڑی مشہور بات ہے اس کو میڈیا نے بھی باقاعدہ اس کو وہ کیا ہوا تھا. اچھا یعنی کہ اس شخص کو ملے اس نے کتے خرید لیے اس سے 2 کتے اس پہ خرید لیے 10,000 کے. اس کو باقاعدہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہوا تھا. اور اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جو 80,000 کا تو پہلے سے اس کمیٹی نے لوگوں کے ساتھ مکمکا کیا ہوا ہے. تو مطلب اور دوسری بات یہ کہ اب عوام کی آپ بات کریں عوام کدھر جائے عوام کس کو کہے. صوبائی حکومت اس میں انوالو ہے مرکزی حکومت کے جو ایم پی ایز ہے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہے. تو یہ تو صوبے اور مرکز کے دونوں کی کمبائن. اور یہ صرف ایک ڈی خان میں نہیں ہوا. میں آپ کو کرک کا مثال دیتا ہوں کہ کرک میں سرے سے سیلاب نام کی کوئی چیز نہیں آئی. یہ تو بالکل ریکارڈ کی بات ہے. وہاں پہ اس دن وزیر اعلیٰ صوبہ پختونخوا گئے وہاں پہ اس نے وطن کارڈ تقسیم کیے. تو یہ تو ایک سیاسی رشوت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ 20,000 کارڈ اپنے حلقے میں تقسیم کر لیتا ہے تو اس کے لیے نیکسٹ الیکشن میں تو اس کو تو الیکشن جیتنے کے لیے 10-15,000 ووٹوں کی ضرورت ہوگی. تو اس کو تو آرام سے یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ حکومت نے اپنے ایم پی ایس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنے پیسوں پہ یہ ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں اس پہ ووٹ خریدو. تو یہ کوئی سیلاب کے حوالے سے اس میں کوئی اچھا اجمل صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے وطن کارڈز کے حوالے سے بتایا جو امدادی سامان پہنچا ہے متاثرین کے لیے اس کی کیا صورتحال رہی ڈی خان کے علاقے میں. دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈی خان کے جو مختلف این جی اوز تھے یا جو باہر کے ممالک تھے جن لوگوں نے بھی دیے دیکھیں وہ بھی کوئی وہ خود تقسیم نہیں کر رہے تھے. وہ بھی انہی عوامی نمائندے ایم این ایز یا ان کے تھرو تقسیم ہوا ہے. وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کوشش کی یہ جو اسپیشلی جو حکومت کے وہاں کے جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ان کے لوگ تھے انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا کہ یہ ہمارے بندوں کے تھرو تقسیم ہوگی. اب ظاہر ہے وہ سامان بھی سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہوا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کو دے دو
اور جس کا نہیں ہوا نہ دے. اس میں تو میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ گودامیں لوگوں کے بھرے ہوئے ہیں اور جو ایفیکٹیز ہیں ان کو تو صرف میرے خیال میں ان کا نام یوز کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی اے خان کی جو ایفیکٹیز ہے وہ بہت برا حال ہے وہاں پہ اس حوالے سے, بلکہ لوگوں کو بیکاری بنایا گیا. اور پیر جاوید بھائی جس طریقے سے ان لوگوں کو قطاریں لگا کر تشدد کیا جاتا تھا, لائنیں لگا کر پولیس کا, اور اس میں ڈی اے خان کے ایک بندہ اس وطن کارڈ کے حوالے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تشدد اور ان وجوہات. بہت بہت شکریہ. اجمل خان وزیر مسلم لیگ ق کے مرکزی رہنما سے گفتگو کر رہے تھے اور انتہائی تشویشناک صورتحال کا ذکر کر رہے تھے کہ 20,000 میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کو بھی دیا گیا ہے جس نے 2 کتے 10-10 ہزار روپے کے خرید لیے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگلے 80,000 روپے کے حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.